بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، جو نومولود نئے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور بہت سارے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرے، یعنی اس کے نام پر اس کے لیے جانور ذبح کیا جائے اور اس کے سر کے بال جو گندگی ہے یعنی سر کے بال نکالے جائیں اور اسے اچھا نام رکھا جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للغلام شاۃ للغلام شاتان والجاریۃ شاۃ، یعنی لڑکے کے لیے 2 بکریاں ہیں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہے۔ تصبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن ذبح کیا جائے گا اور ان کے سر کے بال نکالے جائیں گے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ بچہ جب پیدا ہو جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال نکالے جائیں اور اسے اچھا نام رکھا جائے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینے کی ہے، اکثر ہمارے معاشرے میں جب عقیقے کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کے لیے بکرا ہی چاہیے، بکری نہیں چلتی، حالانکہ غلط ہے۔ چاہے بکرا ہو یا بکری، نر ہو یا مادہ، دونوں جائز ہیں۔ لڑکے کے لیے 2 ہیں اور لڑکی کے لیے 1 ہے۔ اور ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ 7ویں دن بال نکالنی چاہیے بغیر کسی عذر کے، بہت دنوں تک، ایک لمبے وقت تک سر پر بال نہ رکھے جائیں، بلکہ 7ویں دن مناسب ہے کہ اس کے بال نکالے جائیں اور اس کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے یہ گروی رہتے ہیں جب تک کہ ان کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ الغلام مرتہن، کہ غلام یعنی بچے یہ گروی رکھے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ ان کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ اس کی تفسیر، اس کی تشریح کرتے ہیں صاحب مرقات کہ مرتہن کا مطلب یہ ہے انہ محبوس عن سلامتہ عن آفات و بلائن، کہ وہ بلا اور مصیبتوں کی سلامتی سے وہ روک دیا جاتا ہے۔ یعنی جب بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو اس کی سلامتی روک دی جاتی ہے۔ جب اس کا عقیقہ کیا جائے گا تو بلا اور مصیبتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی باپ ہے، صاحب استطاعت ہے، عقیقہ کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بچوں کا عقیقہ کرے۔ اس سے بچوں کی سلامتی ہوتی ہے اور بچے بہت سارے بلا اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تشریح کی فرمائی گئی کہ بچے کل قیامت کے دن باپ کی شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے عقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر باپ استطاعت ہونے کے باوجود عقیقہ نہ کرے تو یہ بچے باپ کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اگر یہ باپ اپنے اولاد کی طرف سے عقیقہ کرے گا تو بچوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، بچے باپ کی شفاعت کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ویکسینیشن ہے
بلا اور مصیبتوں سے حفاظت کا. جس طرح کی دنیا میں ہم بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کا دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، یا عقیقہ بھی ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے بلا اور مصیبتوں سے ایک ویکسینیشن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نومولود بچوں کا عقیقہ کریں 7ویں دن. اس سے ماں باپ شفاعت کے بھی مستحق بنتے ہیں، اور ہمارے بچے بہت سارے بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور ان کا اچھا سے اچھا نام رکھیں. 7ویں دن ان کے بال نکالے جائیں، اور لڑکا ہو اس کا ختنہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ عقیقے والی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.